السلام علیکم، شام بخیر، کیسے ہیں آپ سب؟ اور جناب کیسا ہے آپ کے شہروں کا موسم؟ ہمارے تو موسم بہت ہی خوبصورت جا رہا ہے اور جو ہے بارش ہے، اور اس وقت بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور پنکھے سے بھی ہمیں لگتی ہے سردی۔ تو ایک دن سردی ہوتی ہے تو دوسرے دن شدید گرمی ہوتی ہے۔ ہماری سردی گرمی کا جو ہے نا اتار چڑھاؤ اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ کہ دیکھیں 4200 مذاہب میں سے اگر ہم مسلمان پیدا ہو گئے، اور تو یہ خدا کا کرم ہے خاص ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں صاحب ایمان پیدا کیا۔ ہمیں کسی ایسی جگہ نہیں پیدا کر دیا جہاں پر اس ایمان کا والوں کا کوئی گزر ہی بھی نہیں ہوتا، اور لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کے بارے میں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، وہ اور انبیاء کو نہیں جانتے، وہ جنگلوں میں عجیب و غریب زندگی آج بھی بسر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو اور بہت سارے نان مسلمز ہیں جن کو جو سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں، جو دیکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ اللہ نے جو ہے نا ایک محدود نظر اور ایک محدود سماعت سے ان کو رکھا ہے، اور وہ یا پھر وہ سننا چاہتے نہیں، اور یا پھر وہ سن بھی لیتے ہیں اگر تو وہ اس چیز کو ماننا چاہتے نہیں، اور وہ ایمان سے خالی ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ جو چاہتا تو ہمیں کوئی چونٹی پیدا کر دیتا، اور اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی کوئی پرندہ کی شکل میں بنا دیتا، کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتا، شرات میں سے ہمیں بنا دیتا، جانور بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا نا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کے پھر صاحب ایمان بھی بنایا۔ تو یہ دوہرا تہرا نہیں، پتہ نہیں، میں کہتی ہوں کہ ہر سانس کے ساتھ اگر انسان شکر کرے تو پھر بھی جو ہے نا کم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا تو ہماری ڈیوٹی کیا لگائی، یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں پیدا کر کے یہ تو نہیں کہا کہ کھاؤ پیو سو جاؤ اور پھر اٹھو اور پھر کھاؤ پیو اور پھر سو جاؤ، کوئی نہ کوئی تو ہماری ڈیوٹی ہوگی نا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں صاحب ایمان پیدا کیا ہے تو اللہ نے یقیناً یہ چاہا ہوگا کہ ہم لوگ ایسے صاحب ایمان ہوں کہ جو ہم نان مسلمز کے لیے، غیر مسلمز کے لیے مثال بنے، اور ہمیں دیکھ کر ان لوگوں کو ہمارا اتنا اچھا دین لگے کہ وہ اس میں داخل ہونا چاہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ جاپان کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ انتہائی دیانتدار ہوتے ہیں، وہ نہ کم تولتے ہیں اور نہ ہی وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ چوری چکاری کرتے ہیں۔ اور آپ کو کروڑوں روپے کی رقم بھی آپ ان کی روڈ کے اوپر چھوڑ دیں تو وہ مالک کو پہنچائیں گے، وہ کبھی بھی اس کو خود خرچ نہیں کریں گے۔ ہر خوبی جو ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے وہ ان لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن اور ہم جو ہے چوری میں، جھوٹ میں، منافقت میں، مطلب کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ آج اگر ہم میں سے اٹھ کے کچھ لوگ تبلیغ کرنے جائیں گے تو وہ کیا بتائیں گے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو، وہ تو پہلے ہی نہیں بولتے۔ ہمارا دین کہتا ہے چوری نہیں کرو، وہ تو پہلے ہی نہیں کرتے۔ اور ہمارا دین کہتا ہے کہ کم نہیں تولو، وہ تو پہلے ہی نہیں تولتے۔ ٹھیک ہے، وہ تمام خوبیاں جو ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے، اسلام نے ہمیں دی ہیں، وہ ہم فالو نہیں کرتے۔ ہم تمام برائیاں جو ہے نا ہمارے اندر موجود ہیں، اور وہ تمام چیزیں ان نان مسلمز کے اندر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بالکل اجاڑ جنگلوں میں بھی انہوں نے اپنی شاپس قائم کر رکھی ہیں، ایسی دکانیں جہاں پر کوئی شخص موجود نہیں ہوتا، لاکھوں روپے کا سامان موجود ہوتا ہے، خود سے لوگ وہاں سے چیز اٹھاتے ہیں اور خود سے پیسہ جو ہے وہاں پہ رکھتے ہیں، اور لاکھوں روپے کا ان دکانوں کے اوپر سامان ہے۔ وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، وہاں کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ اس حد تک ان لوگوں کے اندر ایمانداری ہے کہ اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم شرم سے ڈوب مریں۔
لیکن کہیں کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا اسلام میں ہمارے جیسے سارے جو ہے نا جھوٹے اور بری عادات والے ہی لوگ نہیں ہوتے، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں فرانس کا۔ یہاں پر ایک یہودی بچے کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان سب کے پیچھے ایک اچھا اور ایک نیک مسلمان تھا۔ فرانس میں ایک ترکی مسلمان تھا جس کی جو ہے نا کریانے کی ایک دکان تھی، اور وہ وہاں پر جو ہے نا بیچا کرتا تھا اپنا سامان۔ تو زیادہ تر آبادی اس کے قریب یہودی لوگوں کی تھی جو اس سے کریانے کا سامان خریدا کرتے تھے۔ تو وہاں ایک فیملی تھی جن کا ایک 12-13 سال کا بچہ تھا، اور وہ کریانے کا سامان لینے آتا، اور وہ جب بھی کریانے کا سامان لینے آتا تو وہ چپکے سے ایک چاکلیٹ چرا لیتا۔ اب جو دکاندار تھا نا اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ معلوم ہونے کے باوجود دکاندار نے کبھی اس کو نہیں جتایا کہ تم روزانہ جو ہے نا میری ایک چاکلیٹ چرا لیتے ہو۔ تو ایک دن وہ بچہ آیا سودا خریدنے، اور اس بچے نے پورا سودا خرید لیا، لیکن اس روز جو ہے نا بچے نے چاکلیٹ جو ہے نا نہیں چرائی، وہ اس کو چرانا بھول گیا۔ تو جب وہ بچہ جانے لگا تو شاپ کیپر نے اس کو بلایا اور اسے کہا، بیٹے آج تم نے چاکلیٹ کیوں نہیں چرائی؟ تو یہ سن کے وہ ایک بچہ جو تھا وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس انکل شاپ کیپر کو تو معلوم تھا کہ میں چاکلیٹ چراتا ہوں۔ بہت پریشان ہوا کہ اب پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ تو وہ پریشان ہو گیا اور اس نے معافی تلافی کرنا شروع کی۔ انہوں نے کہا ایک وعدے کے اوپر میں تمہیں جو ہے نا معاف کروں گا اگر تم میری بات مانو گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں ہر روز سودے کے ساتھ فری چاکلیٹ دیا کروں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم جو ہے نا کبھی کسی اور دکان سے یا کسی کی بھی کبھی چوری نہیں کرو گے۔ تو بچے نے جو ہے نا ان سے وعدہ کر لیا۔ تو اب باہر کے ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ 16 سال کے بعد بچے کو تمام اپنے تعلیمی اخراجات اور سب اخراجات خود اٹھانے پڑتے ہیں، اور ان بچوں کو ہمارے بچوں کی طرح آسانیاں حاصل نہیں ہوتی۔ تو لیکن اس واقعے کے بعد سے نا وہ بچہ اس مسلمان دکاندار کا سچا دوست بن گیا تھا، اور پھر آگے بچے کی اپنی جب دقتیں شروع ہوئی تو اسے جب بھی کوئی دقت ہوتی تو وہ اپنے شاپ کیپر دکاندار سے آ کے ساری بات کہتا، اور وہ اس کی بات سن کے اسے کوئی نہ کوئی اس کا حل یا اس کا سولوشن وہ نکال دیتے، اور یوں جو ہے نا یہ دوستی چلتی رہی اور وہ بچہ جوان ہو گیا۔ اور کچھ ٹائم کے لیے وہ بچہ جو ہے نا اپنی مصروفیت میں مصروف ہوا، اور کافی دن بعد جو ہے وہ شاپ پہ نہیں جا سکا، اور جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ دکان جو تھی اس کے اوپر وہ انکل موجود نہیں تھے، دکان تو بند تھی۔ وہ ڈھونڈتا ہوا ان کی فیملی کے پاس پہنچتا ہے اور وہ پوچھتا ہے ان سے، اچھا میں ایک چیز سکپ کر رہی ہوں، میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ وہ دکاندار اس کو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور اس کا ترجمہ بھی اس کو سمجھاتے تھے، لیکن اس وقت اس بچے کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا پھر جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہوا ان کے گھر پہنچتا ہے تو اب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ جو دکاندار تھا وہ تو بیمار ہوا، اور بیمار ہونے کے بعد ان کا ہو گیا انتقال، اور جو ہے نا جو ان کی فیملی تھی انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے لیے ایک گفٹ دے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ بچہ مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے تو یہ تحفہ میں اس کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اس بچے نے وہ جب تحفہ وصول کیا تو یہ وہی کتاب تھی۔ بچے نے دیکھا یہ وہی کتاب قرآن پاک تھی جو وہ اس کو سنایا کرتے تھے۔ بچے نے اس کتاب کو رکھ دیا، کافی ٹائم وہ کتاب اس کے پاس پڑی رہی۔ ایک دن اس کو بہت کوئی پریشانی کا موقع تھا اور اسے وہ دکاندار انکل بہت زیادہ یاد آئے۔ ان کی یاد میں اس نے اس بک کو کھولا اور وہ اس کتاب کو لے کے کسی مسلمان کے پاس چلا گیا، اور اس نے خود ہی کتاب کو کھول کے 2 پیج کسی کو دکھائے، کسی مسلمان کو، کہ یہ مجھے پڑھ کے اس کا ترجمہ بتا دو۔ تو اس دکاندار نے جو ہے نا وہ 2 پیج پڑھے اور اس کا ترجمہ بتا دیا۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ جس پریشانی میں مبتلا تھا اس کا حل ان پیجوں میں موجود تھا۔ اب اس نے یہ روٹین ہی بنا لی کہ جب بھی وہ پریشان ہوتا نا تو وہ اس کو لے کے کسی مسلمان کے پاس جاتا اور یوں وہ 2 پیج سنتا اپنی مرضی کے۔
اور اس کو ہمیشہ ہی ان آیتوں میں سے جو ہے نا اپنی پریشانی کا حل مل جاتا، اور پھر جو ہے نا وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوا، اور اس نے جو ہے نا لوگوں سے پوچھا کہ یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ تو پھر کسی مسلمان نے اس کو بتایا یہ کتاب جو ہے نا خود اللہ پاک کی ہی لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہے، اور اس میں دین و دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اب وہ بچہ مسلمان ہو چکا تھا، اور اس بچے نے امریکہ اور فرانس میں تبلیغ شروع کر دی، اور تقریباً جو ہے نا 6 لاکھ لوگ اس نے امریکہ اور فرانس میں مسلمان کیے۔ اور پھر وہ سائڈ کی جو ملک تھے جو دور دور جنگلات پر مشتمل تھے، افریقہ جیسے ایسی دور دور جگہوں پہ وہ تبلیغ کے لیے جانے لگا، اور لاکھوں لوگ جو ہے نا اس بچے کی وجہ سے مسلمان ہوتے گئے۔ لیکن اس پودے کو لگایا کس نے تھا؟ اس کو لگانے والا بے شک اصل حقدار تعریف کا وہ ترکی مسلمان تھا، جس نے بچے سے اتنی شفقت اور اپنی محبت ایسی قائم کی کہ وہ شفقت اور محبت اس کو دین کی طرف لے کے آ گئی۔ نہ صرف اس بچے کو اس نے جہنم کی آگ سے بچایا، بلکہ اس بچے کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک اسلام پہنچا۔ اور یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، ایسا ہونا چاہیے ہمارا اخلاق کہ ہم جہاں جائیں لوگ ہمیں دیکھ کے ہمارے دین کے متعلق متجسس ہو جائیں۔ اور یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اگر سعودیہ کی مسجد سے ایک چپل بھی چوری ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی پاکستانی نے کی ہوگی۔ اس قدر ہم نے اپنا وقار خراب کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم وہ عزت جو ہم نے گنوا دی ہے وہ ہم دوبارہ جو ہے نا قائم کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔